ہمارے سامنے جب کوئی کسی کو فیور دے دیتا ہے تو اکثر ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو فوراً کہتے ہیں کہ یقیناً اس نے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ پڑھ کے پھونکا ہوگا یا پھر اس نے اس کے اوپر دم کیا ہوگا۔ اب ہمارے پاس اس بات کی تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ واقعی اس نے دم کیا ہے یا پھر واقعی اس نے کچھ پڑھ کے پھونکا ہے۔ ہم خواہ میں الزام لگاتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو دیکھیے آپ کے لیے کیا فرمایا گیا ہے۔ ہم اپنے کسی دوست سے کافی عرصے بعد ملاقات کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پہلے تو وہ لڑکا اتنا امیر نہیں ہوتا، لیکن جب ہم اس سے ملاقات کرتے ہیں تو اس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے۔ تو ہم اس ملاقات کے بعد دوسروں سے کہتے ہیں کہ یقیناً اس نے کچھ نہ کچھ حرام کام کیا ہوگا۔ حلال کا پیسہ اتنی جلدی تھوڑی آ جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس نے کتنی محنت کی ہے، اس نے کتنی دعائیں مانگی ہیں۔ ہم خواہ میں الزام لگاتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ دیکھیے آپ کے لیے کیا فرمایا گیا ہے۔ جب کوئی محلے میں اچھا لباس پہن کر نکلتا ہے تو ہم ایسے شخص کے لیے اکثر کہتے ہیں کہ یہ شو مار رہا ہے یا پھر یہ دکھاوا کر رہا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا آپ اس کی نیت کو جانتے ہیں؟ کیا آپ اس کے دلوں کا معاملہ جانتے ہیں؟ دلوں کے حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو ہم خواہ مخواہ میں اس کے اوپر ایک الزام لگا رہے ہیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ دیکھیے آپ کے لیے کیا فرمایا گیا ہے۔ چست اور چھوٹے کپڑے پہننا ہے تو غلط، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چست اور چھوٹے کپڑے پہننے والی لڑکی بد کردار یا فاحشہ ہے۔ آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ اگر وہ کسی لڑکی کو چست کپڑوں میں دیکھیں گے تو فوراً کہیں گے کہ یہ غلط کردار والی ہے۔ یہی معاملہ سگریٹ کا ہے، خواہ مرد پیئیں یا عورت۔ سگریٹ اسلام کے حساب سے مکروہ تحریمہ ہے، یعنی کہ ہمیں سگریٹ سے دور رہنا چاہیے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کوئی لڑکی یا عورت اگر سگریٹ پی لے، جو کہ غلط ہے، تو دیکھنے والے ایسی لڑکی یا عورت کے لیے فوراً کہتے ہیں کہ اس کا کردار ٹھیک نہیں، یہ لڑکی غلط کردار والی لگتی ہے، یہ بد کردار ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ دیکھیے کہ آپ کے لیے کیا فرمایا گیا ہے۔ آج کل نوجوانوں میں یہ چیز بہت عام ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جب ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات کے وقت سلام دعا کرنے کے بجائے وہ ایک دوسرے کو لعنتیں دیتے ہیں یا پھر ایک دوسرے کو برے القابات کہتے ہیں، جیسے کہ لعنت ہو تم پر، دھوکے باز۔ یا پھر اگر وہ ایک دوسرے سے بہت عرصے بعد ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ میں تو سمجھا تم مر گئی، تم زندہ ہو۔ یہ سارے فکرے اللہ کو ناپسند ہیں، اور یہ بدتمیزی والے جملے عام ہو چکے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ یاد رکھی جائے بات کہ جہنمیوں کی نشانی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو لعنت دیں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا بولیں گے، اور جنت والے ایک دوسرے پر سلام بھیجیں گے، ایک دوسرے کو کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ خامہ خائی کا جھوٹ، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص جس کو ڈیفینس جانا ہے اور وہ ابھی نیپا پر موجود ہے، تو وہ اپنے دوست سے کال پر بولے گا کہ میں بس پہنچنے والا ہوں۔ اب آپ پیچھے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں نیپا سے ڈیفینس تک کا ڈسٹینس۔ کیا وہ واقعی پہنچنے والا ہے؟ اور کراچی کا ٹریفک تو جانتے ہی ہیں، کیا وہ واقعی پہنچ جائے گا؟ ایسے خامہ خائی کے جھوٹ ہماری قوم میں بہت عام ہے، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ دیکھیے آپ کے لیے کیا فرمایا گیا ہے۔ ہم روزمرہ کی زندگیوں میں کتنے سارے ایسے جملے ادا کرتے ہیں، جیسے کہ بس آپ کا کام ہو گیا، انشاءاللہ ہو جائے گا، میں کر لوں گا، اور یہ کہنے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مس کمٹمنٹ۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں ایسے کتنے سارے الفاظ اپنے منہ سے نکالتے ہیں اور جس کو ہم پورا بھی نہیں کرتے۔ یاد رکھیں مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اپنی زبان کی لاج رکھے۔
ادھار کا نہ لوٹانا. ہم پاکستانیوں کی مانگنے کی عادت بہت ہو گئی ہے، خواہ 10 روپے ہوں یا 10 لاکھ روپے ہوں. اور اس مانگنے کے پیچھے ہماری مجبوری اکثر نہیں چھپی ہوتی، بلکہ ہماری نالائکی ہوتی ہے. ایک اور معاملہ یہ ہے کہ ہم کبھی چائے کی ہوٹل پر چائے پینے جاتے ہیں تو 5-10 روپے وہاں پہ ادھار کر لیتے ہیں. کسی دوست کا اگر ہم ادھار لوٹاتے ہیں تو وہاں پہ 1000-2000 ہم ادھار کر لیتے ہیں. کہیں ایسی جگہ مثال کے طور پر ہمیں 2000 روپے دینے تھے تو ہم 1800 روپے دے کر 200 روپے ادھار کر لیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے پیچھے ہر بار ہماری مجبوری نہیں ہوتی، ہماری نالائکی ہوتی ہے. ہم خواہ میں ادھار کرتے ہیں اور پھر اس ادھار کے لوٹانے کا دن کبھی آتا ہی نہیں. ہم جان بوجھ کر یا تو ڈیلے کرتے ہیں یا پھر بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہم اس کو سیریس ہی نہیں لیتے. یاد رکھا جائے کہ قیامت کے دن اتنی سی پائی پائی کا آپ سے حساب ہوگا. جگت بازی، آپس میں ایک دوسرے کو عجیب عجیب سے فکرے کسنا، یہ چیز تو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے اور یہ ایک بیماری کی صورت اختیار کر چکی ہے. مشہور جملے جیسے کہ تمہاری شکل گھوڑے جیسی ہے، تمہاری شکل ویسی ہے، تمہاری شکل ایسی ہے، ایسے جملے بہت عام ہو چکے ہیں. آپس میں ایک دوسرے کو بے عزتی کرنے کا کمپٹیشن. جو ہار جاتا ہے وہ اپنے آپ کو دنیا کا بد نصیب ترین انسان سمجھتا ہے، اور جو جیت جاتا ہے دوست اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اسی طرح ہم آپ کو ایک لطیفہ سنائیں گے، آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں بلکہ گناہ کو واضح کرنے کے لیے، کہ ایک شخص کہیں رشتہ لینے گیا تو رشتے والوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ یہ رشتہ نہیں، یہ تو موت کا فرشتہ ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس لطیفے کے اندر حضرت اسرائیل علیہ السلام جو کہ موت کے فرشتے ہیں ان کا مذاق اڑ رہا ہے. جگت بازی میں ہم یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں کہ کس کا مذاق اڑ رہا ہے، کہ کہیں ہم اللہ تعالیٰ کو تو مذاق نہیں اڑا رہے، ہم کہیں کسی اللہ کے نبی کو تو کچھ نہیں بول رہے، ہم کسی اللہ کے فرشتے یا اللہ کے ولی کو تو کچھ نہیں بول رہے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ دیکھیے کہ آپ کے لیے کیا فرمایا گیا ہے. آپس میں ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارنا، جیسے کہ دراز قد شخص کو لمبو کہنا، جس کی ہائٹ چھوٹی ہے اس کو چھوٹو کہنا، جس شخص کا وزن زیادہ ہے اس کو موٹا یا موٹی کہنا. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ دیکھیے آپ کے لیے کیا فرمایا گیا ہے. آپس میں ایک دوسرے سے دنیاوی چیزوں میں حسد کرنا، نہ ماشاء اللہ کہنا، نہ دعائیں دینا، نہ خود آگے بڑھنا اور نہ دوسرے کو آگے بڑھنے دینا. آپ سامعین ان گناہوں سے بچیے، یہ گناہ اللہ کے عذاب کو چیخ چیخ کر دعوت دیتے ہیں. اگر آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کو نہیں بدل سکتے تو کم سے کم آپ اپنے آپ کو بدل لیجیے. اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.